ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 6واں باب 7 سے 15 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کے لوگوں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا، کیونکہ اگر تم آدمیوں کو ان کے قصور بخشو گے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں بھی بخشے گا، لیکن اگر تم آدمیوں کو نہ بخشو گے تو تمہارا باپ تمہارے قصور تمہیں نہ بخشے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جدید دور میں انسان کو قدم قدم پر آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پرکشش دنیا میں دولت، شہرت، حسن، ترقی انسان کو آزمائشوں میں ڈال کر بدی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ جو انسان آزمائشوں پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے وہ یسوع کی راہ پر چلتا ہے، جس طرح یسوع نے آزمائشوں پر قابو پا کر شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور دعائے ربانی میں وہ ہمیں بھی اسی طرح کرنا سکھاتا ہے۔ جہاں دعا، ایمان، روزہ اور سچائی ہے، وہاں شیطان اپنی آزمائش کے لیے جال لیے پھرتا ہے۔ آج کا روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری روحانی زندگی کا دار و مدار آزمائشوں کا مقابلہ کرنے سے ہوگا۔ شاید آزمائشیں ہی انسان کو خودکش حملہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ رشوت، ملاوٹ، ظلم و تشدد، ڈاکہ، اغوا شیطانی آزمائشوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یسوع نے ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے اور بدی سے بچے رہنے کا سبق سکھایا ہے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تو جو ہمیں آزمائشوں سے بچاتا ہے اور راہ راست پر لے آتا ہے، میرے آج کے روزے کو قبول فرما۔ میری نیک نیتی کو جانتے ہوئے مجھے توفیق عطا کر کہ روزوں میں آنے والی تمام آزمائشوں کا مقابلہ کر سکوں۔ مجھے روحانی قوت سے معمور کر دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔